بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. البهار عالي زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، تو قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے.
ایک مرتبہ قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ربیع الاول دا مہینہ اپنیاں بے پایاں عظمتاں، رفعتاں، برکتاں، شان تے مقام دے نال رواں دواں ہے۔ اور تمام عالم اسلام دے اندر اس مہینے کو بڑی شان و شوکت، بڑے مقام تے بڑے رفعت دے نال منایا ویدا پہ۔ اور ایسا لوگ بڑے تذکو احتشام دے نال یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اساں میلاد مناونے، میلاد مناونے، لیکن کہے بندے یہ ذہنی طور تے نہیں پروگرام بنایا کہ اس میلاد والے کو بھی مناونے یا نہیں مناونا۔ میری گل سمجھ آئی بھی؟ ہر گھر دے اندر اہتمام ہو رہی ہے میلاد مناونے، بھائی بے شک مناونے، یہ تے ایک نوار متعین کر کے دیے کہ اس دن مناونے، لیکن اللہ نے تے فرمائے کہ جڑا میلاد والا میرا محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہیں، اگر انہاں کو سارا سال منیسو تے نجات پیسو، جے انہاں کو نہ منیسو تا نجات ممکن نہیں ہے۔ اس بارے دے اندر بھی اساں کوئی غور و فکر کیتے، کوئی سوچے، کوئی پروگرام بنائے؟ بولو تے صحیح یار جی بھائی۔ دکان سجاون دا پروگرام بنائے، بے شک سجاؤ، اساں منع نہیں کریں دے۔ مکان سجاون دا پروگرام بنائے، بے شک سجاؤ۔ کوٹھی بڑا سجاون دا پروگرام بنائے، بے شک سجاؤ، لیکن یہ جڑا دل دا کوٹھا ہے، دل دی جڑی کوٹھڑی ہے، ایکو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، سائیں دی شان نال، سائیں دی اتباع دے نال، سائیں دی فرما برداری دے نال، ایکو بھی سجاونا چاہیے یا نہیں سجاونا چاہیے؟ اسے بولیں دے نہیں جڑے ساتھی، توڑا کیا خیال ہے جی بھائی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میلاد دا لفظ عرف عام دے اندر چونکہ پراپگنڈے دی دنیا ہے، جیڑا بندہ ذرا اچھا پراپگنڈا کر گندے او اپنا سودا
اچھا ویچ گھندے چنگا ویچ گھندے شور پیندے تے اساں اہل سنت والجماعت اساں چونکہ بزام خود اپنے گمان مطابق اساں دے ہیں اساں اہل حق ہیں اہل حق ہیں اہل حق ہیں، لیکن حق دی آواز وہ سارے کول بلند نہیں تھی سمجھ دے اساں خاموش ہو گئے ہیں۔ انہاں پراپگنڈا شروع کیتے لوگاں نے میاں لٹھے میں اساں جو آدھے اے میلاد نہیں منے دے نہیں منے دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو، میں علماء دیوبندہ ادنا جیا خادمہ ادنا جیا اپنے مسلک دا ترجمانا، میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ اے ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑے لوگ ہک میلاد منے دے ودن، میرے اکابر آہدن میرے آقا دا ہک نہیں، اساں دو دو میلاد منے دے ہیں۔ سبحان اللہ تے آپ کو جاؤ، کتنے میلاد منے دے؟ زور بولو۔ میلاد دمانا جمنا تھی دے، پیدا ہونا تھی دے۔ میلاد دمانا عربی دا لفظ ہے، ولد یلد پیدا ہونا جمنا۔ قرآن کے لفظ آیا کھڑے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ولد یلد اس نے کولو ہے میلاد مصدر منبع جمنا پیدا ہونا۔ یہ تے سادہ عقیدہ ایمان علماء دیوبندہ کہ میرے آقا جمن، میرے آقا پیدا ہوئے، سائیں کو اللہ نے وجود بخشے، اور میرے آقا دا کنبہ ہے، سائیں دا قبیلہ ہے، سائیں دا خاندان ہے، سائیں دے چچا ہیں، سائیں دیاں پھپھیاں ہیں، میرے آقا دیاں بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، سائیں دے بیٹے ہیں، تو سائیں تے جمن میلاد جمن کو آہدن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ سن آقا دے ایک نہیں دو میلاد دے قائل ہیں۔ ایک میلاد جسمانی، دوسرا میلاد روحانی۔ جسم تے روح ان دونوں دا رشتہ ہے، جسم روح، جسم ہو سی اس دے اندر روح ہو سی تے اے مکمل ہے۔ اگر روح نہ ہوئے ول جسم کسے کم دلیں گے، جسم کسے کارے مسئلے دلیں گے۔ اگر جسم دے اندر روح ہے تے ادا شان ہے، اس دی عظمت ادا مقام ہے۔ اگر روح نہیں ہے آدھے میں میت ہے، اے میت فائدہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اسنگ اپنے آقا دے دو میلاد منے دنائے، ایک میلاد جسمانی ہے، دوسرا میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی کہ جس دن میرے آقا میرے محبوب حضرت سیدہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر ہوئے۔ اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے تے میلاد روحانی۔ جب میرے آقا 40 سال بعد 40 سال بعد غار حرا وچوں ختم نبوت دا تاج سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد رسول اللہ بڑھ کے آپ دا ظہور ہویا۔ اے میرے آقا دا میلاد روحانی ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے نا؟
اسا میلاد جسمانی دے بھی قائل ہیں، میلاد روحانی دے بھی قائل ہیں۔ میلاد جسمانی دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت طیبہ دا بیان ہے، اور میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ دا بیان ہے۔ صورت طیبہ، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں تفصیل عرض کرا۔ صورت طیبہ دے اندر اسا کو شان مل دے، رفعت مل دیے، عظمت مل دیے، مقام مل دے، بلندی مل دیے، ارتفاع مل دے، لیکن اس دے اندر احکامات نہیں مل دے، احکامات نہیں مل دے۔ مثلا میں بیان کرا، میرے آقا دی والا مبارک دا کتنا مقام ہے، اس دے واسطے میں بلا مغالطہ عرض کرے نا 2 گھنٹے چاہیے میں سہی دے منہ مبارک دا اگر شان بیان کرا، حقیقت آخری مبالغہ آرائی نہیں، لیکن ایک بندہ اگر ساری زندگی کوشش کرے، مال لاوے، دولت لاوے، کروڑاں ارباں خرباں لا دے تے آکھے میرا ہک وال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک جیسا تھی ونجے، نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتے؟ بولو، نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ بلین لاوے تے آکھے میری آنکھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو سکے، ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ صورت طیبہ دے اندر شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، مرتبت ہے، مقام ہے، لیکن سارے واسطے احکامات نہیں ہیں۔ احکامات ہیں سیرت طیبہ دے اندر۔ میں اس وقت سے پہلا جملہ بولے کہ میلاد تا منے دے ہے، لیکن میلاد والے کو نہیں منے دے، یعنی وہ ناراض ہیں۔ نہ منن دا معنی اے نہیں کہ انکار کرنا، بلکہ نہ منامن دا مقصد اے ہے کہ ساری بد اعمالی دی وجہ کر کے، نافرمانی دی وجہ کر کے، بے اتباعی دی وجہ کر کے وہ ناراض ہیں، اساں انہاں کو منامن دی کوشش ہے۔ ایک ہفتے بلندن بھی نہیں بلندہ کوئی، اساں منامن دی کوشش کی تھی جی کہ سارے اعمال ایسے ہو ونجن، سارے کردار ایسے ہو ونجن، ساری گفتار ایسی ہو ونجے، ساری تجارت کاروبار ایسا ہو ونجے، سارے معاملات ایسے ہو ونجن، سارے لین دین ایسے ہو ونجن، ساری شکل و صورت ایسی ہو ونجے کہ جے دے نال میلاد والے محبوب سارے نال راضی تھی ونجن تے اساں انہاں دے محبوب بن ونجوں۔ محبوب تا سارے نے ہے نا، لیکن اساں اپنے اعمال و افعال ایسے کر کے کہ اساں انہاں دے محبوب بن ونجوں، وہ سارے نال پیار کرن والے بن ونجن۔ حضور کو پیار ہے اپنے صحابہ دے نال، اپنے اہل بیت دے نال، تے ہن بھی سارے عقیدہ ہے کہ جڑا بندہ ایسے اعمال کرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار فرمیندن، نشانی یہ ہوندی ہے کہ پیچھے سائیں ان کو اپنی زیارت کرویندن۔ مثال دے طور تے جڑا بندہ یہ اپنا معمول بنا گھنے کہ ہر روز 1000 مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے تحفہ درود و سلام پڑھسی، درود شریف پڑھسی، حضور فرمیندن میں کو ان دی زیارت ضرور نصیب تھی، ان کو میری زیارت ضرور نصیب تھی۔ سارے کو اہتمام تھی دے نہیں تھی، حسد بسیو پروگرام بنا کے دے نا بھی ہکڑی مار آسی
میلاد منا گنسوں تے بس سارا معاملہ صاف ہو ویسی فل تھی ویسی ہر شے مکمل تھی ویسی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک غلط پراپگنڈا کیتا ویندے کہ اے میلاد نہیں منے دے، میلاد ضرور منے دے آئے. ایمان ہے صدا میلاد دے ہوتے میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمل آپ دے جمنے دے ہوتے میرے خالق کائنات نے، میرے مالک کائنات نے جناب جبریل امین کو فرمایا اے جبریل لبیک یا جلیل، اج دی رات دے اندر کیڑی رات؟ سوموار دی رات، رات دے اندر چلو ونجو. اللہ کتھوں ونجا؟ عرش تے موجود. فرمایا چلو چلو. اللہ کتھوں چلا؟ فرمایا ون کے ملائکہ دے اندر اعلان کرو 70,000 فرشتہ اپنے دائیں گھنو، 70,000 فرشتہ اپنے بائیں گھنو، 70,000 فرشتہ سامنے، 70,000 فرشتہ پچھو کن دے اور اتے تلے فرشتیاں دے جنوب دے اندر، فرشتیاں دے اجتماع دے اندر ونجو. اللہ کتھوں ونجاؤ؟ فرمایا سیدہ آمنہ دے دروازے تے ونجو. سیدہ آمنہ دا دروازہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رات دا وقت، رات دا ٹائم تے اس دروازے دے ہوتے اللہ نے جبریل کو بھیجے. جناب جبریل امین، جناب سید الملک، اتنے سارے ملائکہ دی تعداد دی اندر آسمانہ تو چل کے عدل کتھا جناب سیدہ آمنہ دے دروازے تے کسی نے پوچھا اے جبریل تو تے نوریاں دا سردار ہے، تو نورانیاں دا سردار ہے، تو ملائکہ دا سردار ہے، اس دروازے تے رات دے وقت دے اندر، رات دے ٹائم دے اندر جبریل آدھل میں اپو نہیں آیا، میرے اللہ نے بھیجے. کیا بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. جبریل سید الملک رات دے وقت اللہ دے حکم نال آیا ایک دروازے تے، جڑا دروازہ سیدہ آمنہ دے تے آمنہ دے لال ایک رات دے اندر چل کے آئے ایک دروازے دے ہوتے. اسا پوچھے آقا سارا جہان تے تونے دروازے تے آندے تے اس رات دے اندر تساں ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے گے. میرے آقا فرمیندے رات دے اندر میں اپو نہیں آیا، میرے اللہ نے بھیجے. گل سمجھ آندی بھی؟ وہ بھی رات، یہ بھی رات، وہ بھی دروازہ، یہ بھی دروازہ. اتھا بھی حکم اللہ دا، اتھا بھی حکم اللہ دا. ان کو منے دے ہیں ای کو. میری کوئی گال تو سمجھ آئی، یہ کو نہیں آئی؟ جی بھائی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میلاد دا نعوذ باللہ کوئی انکار نہیں کریں گا، کوئی منع نہیں کریں گا، لیکن میلاد مناؤ اس طریقے دے نال کہ میلاد والا راضی ہوئے. میلاد مناؤ اس طریقے دے نال کہ میلاد والے دی فرما برداری ہوئے. میلاد مناؤ اس طریقے دے نال کہ میلاد والے دی تابعداری ہوئے. میلاد مناؤ اس طریقے دے نال کہ میلاد جیدہ منے دے پائے ہے اُن دے بھیجن والا
والا وہ بھی راضی ہوئے، وہ بھی راضی ہوئے، وہ راضی تھی پوسی تے صدا میلاد منانا کامیاب جے وہ راضی نہیں ہے تا صدے اس میلاد منانا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں مروجہ طریقے دے مطابق جلوس بھی کٹ گدا، جھنڈیاں بھی لا گدیاں، شور شرابہ بھی پا گدا، نعرے بھی لا گدے، مولانا صاحب کو چوہے بھی پوا چھوڑے، پھلاں دے ہاراں دے نال بھی لڑ چھوڑیا، لیکن ظہر دی اذان نہیں ہے، ساری نماز کوئی نہیں، عصر دی اذان نہیں ہے، ساری نماز کوئی نہیں ہے۔ میلاد منامن دے اندر دکان تے سجا گدی، لیکن سودا ملاوٹ والا رکھ کے بیٹھے ہیں، دکان سج گئی ہے لیکن گھٹ تول کے بیٹھے ہیں، دکان سج گئی ہے، ناپ دے اندر سارے کمیاں دی پنگے، دکان سج گئی ہے لیکن وہ دے اندر جڑا میرے آقا دا ذکر خیر ہو رہی ہے، نعتاں ہو رہی، وہ دے نال زمزم نالن، ڈھول نالن اور سرنگیاں نالن، ذکر حضور دائے تے جناب وہ دے نال گانے دی آوازیں، ساز دی آوازیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا الجرس و مزامیر الشیاطین، ایک گاؤنا بجاونا شیطان دی سنت، رحمان دی سنت نے، اس میلاد دا حضور کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ گل چونکہ تواڈے مزاج دے خلاف ہے اس واسطے تساں خاموش بیٹھے ہیں، ایویں نا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، میلاد والے آقا آئے کس واسطے ہیں؟ صرف آمن واسطے، صرف آمن واسطے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ حضور فرمیدن او لوگو انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم دا سردار بنا کے بھیجا گیا، انما بعثت رحمت مہدات، میں کو اللہ نے رحمت والا بنا کے بھیجے، ایسی رحمت جڑی ہدایت دا منبع، ہدایت دا مرکز، انما بعثت لمتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے میں کو بھیجے جو میں تواڈے اخلاق کو سنوارا، تواڈے کردار کو سنوارا، تواڈی گفتار کو سنوارا، تواڈے معاملات کو سنوارا۔ انما بعثت معلما، اللہ نے میں کو معلم تے استاد بنا کے بھیجے۔ حضور دے فرامین اپنی ذات دے بارے سمجھ آ رہی؟ تو آپ کوئی اچھے لگ دیں جی بھائی؟ نہیں لگ دے پہنا نہیں تو آپ کو تو بس یہ اچھا لگ دے کہ جلے مولوی سر لاوے نا کہ آ گئے میرا والے، ول تو سو اٹھی دے گئے، دو جہاں کے راج والے اور عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسکو حضور دی نعوذ باللہ العیاذ باللہ آمد دے نال بھی انکار نہیں، میرے آقا دیتے صلاة دا بھی انکار نہیں، سلام دا بھی انکار نہیں، درود دا بھی انکار بولو نا نہیں ہے۔ آمد صحیح دی
اس دے اندر شان ہے، سائیں تے سلام پڑھنا ان دے اندر ثواب ہے۔ کیا ہے بولو نا، تو سب پڑھ دے رہے ہو سلام، ڈوب بیٹھے او بھائی پڑھ دے وے او نماز نہیں جائے نماز دے اندر حضور تے سلام ہیں۔ السلام علیکہ ایہن، پڑھو چاہ السلام علیکہ ایہن نبیو، او درود جب تک نماز دے اندر نہ پڑھیا ونجے اللہم صلی علی محمد وعلا، پڑھ لو تو سبھی وعلا آل محمد، سلام دے بھی قائل ہیں، سلام بھی پڑھ دے ہیں، صلات بھی بولو نا، بولو پڑھ دے ہیں، کھڑ کے یا بیٹھ کے ہیں، بس اتنی جی گل ہے۔ کوئی آدھے کھڑ کے پڑھو، آدھے بھی نماز جو ہے یہ فریضہ خداوندی ہے، ان دی تعلیم اللہ نے دیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ نے جڑے طریقے دے نال پڑھے اسا بھی اسے طریقے نال پڑھوں چاہ، کیونکہ دین جڑا ہے یہ نام ہے کیڑی شے دا کہ حکم اللہ دا ہوئے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے، یہ دین بنویں دے، کیا بنویں دے؟ دین بنویں دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہے ہوں والتقوادن جناب خوشی نہیں منیں دے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خوشی تاؤں سی جے میرے آقا خوش ہو سن، جے میرے محبوب خوش ہو سن، جے آقا خوش نہیں ہے پھر کدی خوشی ہے؟ میں آقا کل پوچھ نہیں، اے میرے محبوب تھوڑی خوشی کیڑی شاید اندر ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ میں کو راضی چا کرے سی، میں کو راضی چا کرے سی، میرے نال محبت چا کرے سی، میرے نال پیار چا کرے سی، اللہ دے نبی محبت تے اساں سارے کرے ہوئے آئے، محبت تے اساں سارے کرے ہوئے آئے۔ فرمایا محبت ایسی نہیں ہے کہ ناؤ دی محبت ہوئے جی میں ایک بندہ اپنے والد گرامی قدر کو آدے، بابا جان تیرے نال میں کو بڑا پیار ہے، ابا جان تیرے نال میری بڑی محبت ہے، بڑی پیار ہے، بڑی محبت ہے، ابا دے بیٹا میں تھکیا ہارے آیا، ذرا فریج جو گلاس ٹھنڈے پانی لا اور تے میں کو کٹ لے، ارے بابا میں تیرے تو زیادہ تھکیا ہویا، پانی تے میں نہیں پلا سکتا لیکن ویسے تیرے نال بڑا پیار ہے، ابا دے میں تھکا ہارا ہویا، ذرا میری مٹھیاں تے بھر جا، مروڑے تے لے جا، ارے ابا ایک کم تے میرے کو نہیں دا، ویسے میں کو تیرے نال بڑا پیار ہے، بڑی تیرے نال محبت ہے، بہت زیادہ پیار کرنا، ایمان نال دسو اس محبت دا بابے کو کوئی فائدہ؟ بولو کوئی اثر؟ میرے آقا نے فرمایا او میلاد مناون والے ہو، بیٹیاں دے حق ادا کرو، دھیاں دے حق ادا کرو، بہنوں دے حق ادا کرو اور انہیں کو راضی کرو، جنہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے گڑموڑ والے دوستو، بڑا عرصہ میں تمہارے سامنے جمعیت بیان کرے داریاں، عجیب دوست نے فرمائش کی تھی ہے، آنکھن لگا حضور دی بہن سیدہ شیمہ دا تذکرہ ضرور کرائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر حضور دی اس ہمشیرہ دا ذکر آنے، سیدہ شیمہ دا ذکر آنے، کیونکہ میرے آقا دی سیرت طیبہ دا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جڑا پہلو محفوظ نہ ہوئے۔ حدیث پاک دے اندر آندے، میرے آقا فتح مکہ دے بعد
فتح مکہ دے بعد طائف دے علاقیاں دی طرف چلدیاں ایک مقام کو صحابہ کرام فتح کر کے آئے 4000 تو زیادہ لوگ قید کر کے آئے انہوں دا مال گھن کے آئے بکریاں گھن کے آئے مرد و زن قائد ہاتھ بدے ہوئے پیر بدے ہوئے آگے صحابہ کرام نے ایک پڑاؤ دے اندر بلھا دیتے صبح دی نماز دے بعد میرے آقا بحیثیت کمانڈر ان چیف سائیں ایک صف دا معائنہ پائے کریں دل دے پہن کون لوگ گرفتار ہیں ہاتھ بدے ہوئے میرے آقا ایک صف دے کول گزر کے اگھا بینل کہ پٹھ پچھو آواز دیئے کڑ پچھو آواز دیئے یا اخی المحمد کیا آواز دیئے یا اخی المحمد اے میرے بھائی محمد اے میرے بھائی محمد میرے آقا پیچھے بل کے دے دل کونے میں کو بھائی سجن والا کونے میں کو بھائی پکرن والا میرے آقا جب نزدیک دل کیا دے دل ایک بڑھڑی مانگے ضعیفہ ہے عجوزہ ہے کمزور جنگے ہاتھ بدے ہوئے ایویں موتا چاہ کے آدھیے بھائی محمد پہچانی یا نہیں میں تے توڑی او ہمشیرہ ہاں جلے تو ساؤ سیدہ حلیمہ کو لو آوے حلیمہ کو لو آوے میں اس وقت تہاری خدمت کریں نیامی تو کچھ آ کے لوڑیاں دے دیا میں اس انتظار دے اندر بیٹھی نہ دیا کہ اممہ حلیمہ کہہ میرے بہر بنجے تے میں اپنے بھائی کو ہتھوں تے چاہ کے کھلاواں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے انہاں جھروکیاں وچوں صحیح کو اپنے بچپن دے زمانے دے اندر ہتھاں تے چاون والی اس شیمہ دی تصویر نظر آئی سیدہ شیمہ سلام اللہ علیہ آکھن لگی بھائیا اگر تو کو یاد نہ دا ہوئے تے میں او شیمہ ہاں جڑی تو کو ہتھاں تے چاہ کے لولیاں دے دیم کھنے دیم لوگوں اللہ نے شیمہ دی اس لوری دے الفاظ کو بھی قیامت دی صبح تک محفوظ رکھے سیرت یا کتاب والیاں لکھے سیدہ شیمہ جڑے الفاظ نال حضور کو لوری دے دی گئی وہ الفاظ کیا ہیں کہ یا ربنا ابق لنا محمدا یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يافعا وعمردا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكببت أعاديه معا وحسدا یا ربنا ابق لنا محمدا اے میرے اللہ میرے بھائی محمد کو قائم و دائم فرماؤ میرے بھائی محمد کو شاہیاں عطا فرماؤ حتی اراہ یافعا وعمردا اللہ میرے بھائی محمد کو کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرماؤ ثم اراہ سیدا و مسعودا اے اللہ میرے بھائی محمد کو سرداریاں عطا فرماؤ سرداریاں عطا فرماؤ سیدہ شیمہ ایمیں حق چاہ کے بدے ہوئے عرض کرے دیئے بھائی محمد میں دعاوں کرے دیم اللہ تو کو سردار بنائے تے میں بہن توری قید دے اندر آیا گھرموڑ والے دوستوں جب میرے حقہ نے اپنی ہمشیرہ دے ہاتھ بدھے ہو بیٹھن صحابہ کو آدن جلدی کرو حضور سے بہ گئے آدن جلدی کرو
جلدی کرو انہا ہتھا نال تے شیما میں کو چاہو کے کھڑے دی آئی اج وہ ہاتھ بدھے ہوئے جلدی ہاتھ کھولو ہاتھ کھول دیتے گئے شیما حضور دے رخ انور دولے دیئے آدھیے آقا میرے ہاتھ کھولے ہوئے میں کو آزادی دیتی ہوئے میرے قبیلے دے 4000 لوگ میرے نالن سیدہ ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بھیڑی کدھائیں کدھائیں مگدین بھائیاں کول کدھائیں مگدین میری ہمشیرہ دے سفارش دے اے 4000 لوگ انہاں دیاں ہتھکڑیاں انہاں دیاں رسیاں بھی کھول لیو صحابہ نے انہاں کو آزادی دیتی ہے شیما عرض کریں دیئے بھیا بھیا اے لوگ سدا مال بھی گھرنائیں سدیاں بکریاں بھی گھرنائیں میرے آقا نے فرمایا اور میرے پیارے صحابہ میری ہمشیرہ میرے کول منگے میں انکار کراؤ نہیں انہاں دا مال بھی واپس کرو جب 4000 لوگوں کو انہاں دا مال واپس ہوئے حدیث پاک دے اندر ہوئے ایک قبیلے والے لوگ شیما دی خدمت دے اندر آکے آدن شیما تیرا بھائی تے بڑا کریم ہے شیما تیرا بھائی تے بڑا رحیم ہے شیما تیرا بھائی وہ تے بڑا محبت تے پیار کرن والا ہے شیما عرض کرنے لگی بھیا میں کو آزادی دیتی میں کلمہ پڑھ کے توڑی غلامی دا گل دے اندر پاؤنا چاہنیاں جب شیما نے حضور دا کلمہ پڑھے اے 4000 لوگ اے اکھن لگے شیما تو کلی نہیں اساں سارے دے سارے جنہاں کو آزادی ملنی ہے اساں اپنے گلے دے اندر حضور دا تاکہ غلامی پا کے تے حضور دی غلامی دے اندر فخر محسوس کرے سبحان اللہ کچھ بات سمجھ شریف دے اندر آندھی پہ یہ کوئی نہیں جی بھائی اے میرے آقا دے اعلیٰ اخلاق ہیں اعلیٰ قدران کریمیت رعوفیت اساں یہ رکھے نہیں اساں دے جلے بافوت تھی وجہ انہاں زندہ بہنہ کو مردہ لکھوا کے پٹواری کول کیوں تہن نہیں کوئی نہ تاکہ جائیداد دا حصہ نہ دیونا پوے وہ سب کچھ سن کے دیکھ کے بھی بہن بھائی کو دعا دے چھڑے دیے آدھی اچھا بھائیا میرا اللہ میرا مالک ہے وہ میں کو دے سی میں ہے کہ نہیں لڑدیاں نہیں تو آنے نہ جھگڑا نہیں کریں دیا بیٹیوں کو حق نہیں دیں بے گزرہ ڈسو دے صحیح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر سیدہ کائنات تشریف گھن کے آندیاں حضور کھڑے ہو کے استقبال فرمیندے انت سیدۃ نساء اہل الجنہ حضور کو رومن برداشت نہیں ہوتا سیدہ حدیث پاک کی چاہتے جب 12 ربیع الاول کو میرے آقا دا وصال ہومن لگے حضور علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سد کے کچھ راز نیاز دی گفتگو فرمائیے علیحدہ کر کے سہی نے کوئی جملہ فرمائے کانچ سیدہ رومن لگ گیا جو ہی سیدہ دے اکھائیں چو آنسو آئیں حضور ستے پہن اٹھی بیٹھن برداشت نہیں کر سکے فرمائے فاطمہ رو رہی ہیں میرے کان قریب کر دعا کان قریب کی تھے سہی نے وقت کوئی جملہ فرمائے سیدہ دے چہرے دے اتے تبسم آئے بعد از وفات پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فاطمہ کیڑی گل ہے تو دے ابے آکھیے تو سا رومن لگ گئے ہو تو وقت والا رومن حضور کو برداشت نہیں کیڑی گل فرمائی نے ول تبسم آئے تو دے چہرے تھے آپ نے فرمایا پہلی دفعہ میرے بابا نے میں کو آکھے فاطمہ
میں اسی تکلیف دے اندر، اسی بیماری دے اندر تہاڈے کول علیحدہ ہو رہیاں، اس دنیا تو جا رہیاں، برقع وٹا رہیاں، میرے کول ابے دا فراق تے جدائی برداشت نہیں ہو دی پئی، میری اکھاں چوں آنسو آئے، لیکن میرے بابا میرے اکھاں دے آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ فوراً ولا فرمائے نے فاطمہ پریشان نہ تھی، میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد بہت جلدی سب تو اول سب تو پہلے تیری میں محمد نال ملاقات ہومن والی۔ پت میرے چہرے تے تبسم آئے، صرف 6 مہینے ہی تک گزرے ہن۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے ہی تک گزرے ہن کہ سیدہ اے فراق برداشت نہیں کر سکی۔ فرمین یہن صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے ابے دے دنیا تو رخصتی دے بعد میرے اتے مصائب و آلام دے اس قدر پہاڑ ٹوٹن کہ اگر اے پہاڑ چٹے ڈیہاں تے ٹوٹن ہا تا او کالیاں راتاں دے اندر تبدیل ہو گئی۔ میلاد مناون والے دوستو ضرور مناؤ، لیکن میلاد والے کو پہلے مناؤ، میلاد والے کو پہلے مناؤ۔ ساریاں شادیاں ہوندیاں، بیاہ ہوندن، خوشیاں ہوندیاں، گڈی باتیں آندے ہو، گنڈی سے نہیں دو نا، شادی دی تاریخ رکھ کے ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب بڑی خوشی نال آ کے باندن جناب فلاں گڈ باتیں آیا، بیٹے دے سر تے سہرا سجاونے، لال دا بھائی یادے بھیا کہیں خوشی ہو سی، بھائی جو ناراض ہے ادھے کوئی گل نہیں، بھرا دے بوہے تے چل کے ویسا پیا ون کے موفی بنسا راضی کر لیسا۔ او یار سوتر پتریر او بھی تا ناراض ہے نا، بلکہ ہی خوشی ہو سی جو خوشیاں دے اندر وہ شریک نہ ہوئن، ادھے کوئی گل نہیں، ون کے اندھی جتی چاہے سمجھا، پیروں تے ہاتھ رکھے سمجھا، منا گنسان راضی کر گنسان۔ او یارا مسیر بھی تے ناراض ہے نا، برادری دا بھائی جو مویا ادھے کوئی گل نہیں، وہ زیادہ ناراض ہے، ادھے جتی چکیچ پیسان چاہ ون کے ہاتھ میرے کرے ساؤ، راضی کر گن ساؤ، منا گن ساؤ، میرا خوشی دا تہوار ہے، خوشی دا تہوار ہے، ہوں دی اندر میں کہہ گوں ناراض نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا وہ برادری دا فلانا بندہ وہ بھی تے ناراض ہے، ادھے یار فکر نہ کر، ہر کسی دے بوئے تے ویسا، ہر کسی دے دروازے تے ویسا منا کے آسا، راضی کر کے آسا، تیریاں خوشیاں تاں پوریاں ہو دیاں، جو بھائی ناراض آئی تے راضی ہوئے، پترے راضی ہوئے، مسیر راضی ہوئے، برادری راضی ہوئے، تاں تو آدھے میری خوشی سہان دیئے، میلاد دی خوشی بنامن تو پہلے اور لگو کڑھائیے بھی سوچے کہ میری بدعملی دی وجہ کر کے، میری بدکرداری دی وجہ کر کے، میری نافرمانی دی وجہ کر کے کالی کملی والا گنبد خضرا دے اندر ناراض ہے، پہلے ان کو مناوا چاہ۔ سوچے یہ میری ساری تقریر ہک کے جملے تے آئی کہ میلاد مناؤ، لیکن میلاد مناون تو پہلے میلاد والے کو مناؤ، ول تے ساری خوشی حقیقی خوشی ہے، ول ساری خوشی حقیقی خوشی ہے، صحیح خوشی ہے۔ اسا موت تو گھبرانے ہیں نا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے سارے، ایک نیوار بیٹھے دائیں بائیں ڈٹھے نے، کوئی غیر بندہ تو نہیں بیٹھا، شاگرد بیٹھے ہیں، فرماون لگے الحمدللہ میں موت واسطے ایویں تیار بیٹھا کہ ہنے اسرائیل آوے تے میں اپنے خالق حقیقی دو چلا بھائی۔ کوئی آکھن لگے یار کوئی ایسی گل تا نہ ہے جو سجے کھبے ڈٹھے نے،
لیکن ایسی گل ہے کہ دل دے اندر اطمینان ہے، سکون ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کر کے بیٹھا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میلاد دا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ میں ابتدائی تقریر دے اندر دسے بھی اسا ہک دی نہیں دو میلاد منے دے ہیں، ایک میلاد جسمانی منے دے، بیا میلاد روحانی منے دے۔ میلاد جسمانی دے اندر حضور دی صورت طیبہ دا بیان ہے، میلاد روحانی دے اندر حضور دی سیرت طیبہ دا بیان ہے۔ صورت شان، صورت دی شان عظمت تاؤں سی جے سیرت کو اپنے سوں، سیرت کو اپنے سوں کوشش کرے سوں نہ کرے سوں، زورن بولو جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جے بندے میری اطاعت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی۔ جمعہ دا وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوندے، میں 15 منٹ تو مزید گدی بیٹھا تو میرے کو ہی گال دی سمجھ اج تک نہیں آئی۔